بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے جس میں ہم قرآن شریف کی کسی ایک صورت کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کے 10 منٹ کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس کے معنی کو بھی دیکھ لیں اور اس کی تشریح کو بھی دیکھ لیں۔ اس ضمن میں ہم نے آج اس صورت کا انتخاب کیا ہے۔ یہ صورت قمر ہے، یہ مکی ہے، اس کی 55 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں، اور یہ جو قرآن شریف میں صورتوں کا جو سلسلہ ہے اس میں اس کا نمبر 54 ہے۔ تو آئیے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ اس آیت میں اصل میں عہد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے مطالبے پر ایک بار چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو وہ 2 ٹکڑے ہو گیا تھا۔ تو اس آیت میں اس واقعے کی طرف نشاندہی ہے۔ قیامت قریب آ گئی، چاند پھٹ گیا، اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ انہوں نے تکذیب کی اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس ایسی خبریں پہنچ چکی ہیں جس میں عبرت ہے، کامل دانائی ہے، لیکن خوف دلانے والی چیزوں نے ان کا کچھ فائدہ نہ دیا۔ سو آپ ان سے کنارہ کر لیں۔ جسے بلانے والا ایک ناگوار چیز کی طرف بلائے گا، وہ آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے منتشر ٹڈی دل۔ بلانے والوں کی طرف دوڑنے والے کافر کہیں گے یہ تو بہت ہی سخت دن ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہنے لگیں یہ دیوانہ اور دھتکارا ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں بے بس ہوں، میری مدد کر۔ پھر ہم نے موسلا دھار بارش سے آسمان کے دہانے کھول دیے اور زمین پھاڑ کر چشمے بہا دیے، اور دونوں پانی مل کر اس مقدار میں آ گئے جو مقرر کی گئی تھی۔ تو ہم نے نوح کو تختوں اور کیلوں والی کشتی پہ سوار کر لیا جو ہماری نگرانی میں چل رہی تھی۔ یہ اس نبی کا بدلہ دینے کے لیے کیا گیا تھا جس کی بے قدری کی گئی۔ یہ اس نبی کا بدلہ دلانے کے لیے کیا گیا تھا جس کی بے قدری کی گئی تھی۔ ہم نے اس کشتی یا واقعے کو نشانی کے طور پر باقی رکھا۔ سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا دیکھ لو میرا عذاب، میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بے شک قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قوم عاد نے بھی تکذیب کی، سو دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ بے شک ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر ایک تند ہوا بھیجی جو لوگوں کو اس طرح اکھاڑ پھینک رہی تھی گویا جڑ سے اکھڑے ہوئے کھجور کے درخت ہیں۔ سو دیکھ لو میرا عذاب، میرا ڈرانا کیسا ہے۔ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا۔ سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قوم سمود نے بھی کبھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وہ کہنے لگے ہم ایک ایسے شخص کی تباہ کریں جو ہم ہی میں سے ہے، تنہا ہے، تو تب تم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں جا پڑیں گے۔ کیا ہم نے اس پر نصیحت اتاری؟ لیکن وہ جھوٹا اور خود پسند ہے۔ ان کو کل ہی معلوم ہو گیا کہ کون جھوٹا اور خود پسند ہے۔ بے شک ہم نے ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجی۔ سو اے صالح تم نہیں دیکھتے رہنا، صبر سے کام لینا۔ ان کو بتا دینا کہ ان کے درمیان پانی تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر ایک اپنی باری پر آیا کرے۔ پھر انہوں نے اپنے رفیق کو بلایا تو اس سے دسترازی کی اور اونٹنے کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ سو دیکھ لو میرا عذاب اور میرا ڈرانا کیسا تھا۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی تو ایسے ہوگا جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی بار ہو۔ ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا۔ تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ قوم لوط نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی۔
سوائے لوط کے گھر والوں کے ہم نے ان کو آخر شب میں بچا لیا۔ اپنے فضل سے جو شکر کرتا ہے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اپنی فضل سے جو شکر کرتا ہے ہم اس کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ البتہ لوط نے ان کو ہماری پکڑ سے ڈرایا، لیکن انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑا پیدا کر کے انہوں نے ان کے مہمان کو لینا چاہا تو ہم نے ان کی آنکھیں چوپٹ کر دیں کہ کر لو میرا عذاب، میرا ڈرانا کا مزہ چکھو۔ اور صبح سویرے ایک ٹھہر جانے والے عذاب نے ان کو آ لیا، سو میرا عذاب اور ڈرانے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، سو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ البتہ آل فرعون کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہمارے تمام نشانیوں کو جھٹلایا، سو ہم نے ان کی بڑی زبردست گرفت سے قابو میں لے لیا۔ اے اہل مکہ، تم میں جو کافر ہیں وہ ان کافروں سے بہتر ہیں، یا پہلی کتابوں میں تمہارے لیے نجات لکھ دی گئی ہے، یا وہ کہتے ہیں ہم بدلہ دینے والی جماعت ہیں، ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی، پیٹ پھیر کے بھاگے گی، بلکہ قیامت ان کے وعدے کے وقت قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی تلخ ہے۔ بے شک گناہ گار بڑی گمراہی اور جہالت میں پڑے ہوئے ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے اور کہا جائے گا آگ میں چلنے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے بنائی ہے، بے شک ہم نے ہر چیز ایک اندازے سے بنائی ہے۔ ہمارا حکم بس ایک یک بارگی ہوگا، جسے آنکھ جھپکتا ہوگا۔ ہم نے تمہارے جیسے بہت سے لوگوں کو غارت کر چکے ہیں، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جو کچھ انہوں نے کیا وہ ان کے نامہ اعمال میں درج ہے، ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ یقیناً پرہیزگار باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، ایک اعلیٰ مقام میں صاحب قدرت بادشاہ کے پاس۔ یقیناً پرہیزگار باغوں اور نہروں میں ہوں گے، ایک اعلیٰ مقام صاحب قدرت بادشاہ کے پاس۔ یہ میں نے سورہ القمر کا ترجمہ پڑھا۔ اب ہم تھوڑی سی اس کی تشریح پر روشنی ڈالتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کا وائس نوٹ ہم 10 منٹ سے پہلے ختم کر لیں۔ تو اس کا نام سورہ قمر اصل میں پہلے فقرے القمر سے ہی ماخوذ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ سورت میں سورہ قمر کا ذکر آیا ہے۔ اس کا نزول کس زمانے میں اس کی نزول ہوئی ہے سورت کی، اگر اس میں شق القمر کا واقعہ پیش آیا جس سے اس کا زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے۔ محدثین اور مفسرین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ واقعہ ہجرت سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے، زیادہ تر لوگ 5 سال پہلے کہتے ہیں، مکہ معظمہ میں مینا کے مقام پر پیش آیا، تو اس کا نزول جو ہے 5 سال پہلے ہجرت سے ہے۔ اور اس کا موضوع اصل میں اس میں کفار مکہ کو اس ہردرمی پر تنبیہ کی گئی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی دعوت کے مقابلے میں اختیار کر رکھی تھی۔ شق القمر کا حیرت انگیز واقعہ اس بات کی صریحاً نشاندہی کرتا ہے کہ وہ قیامت جس کے آنے کا خبر رسول اللہ دے رہے ہیں پھر واقعہ برپا ہو سکتی ہے۔ اس کی آمد کا وقت قریب آ لگا ہے۔ چاند جیسا عظیم الشان قرہ ان کی آنکھوں کے سامنے پھٹا تھا، اس کے دونوں ٹکڑے الگ ہو کر ایک سرے سے اتنی دور چلے گئے تھے کہ دیکھنے والے کو ایک ٹکڑا ایک پہاڑ پر اور دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ پر نظر آتا تھا، پھر آنن فانن دونوں پھر مل گئے۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت ہے کہ نظام ازل اور ابدی اور غیر فانی نہیں ہے، یہ درہم برہم ہو سکتا ہے۔ بڑے بڑے ستارے سیارے جو نظر آتے ہیں پھٹ سکتے ہیں، بکھر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے ٹکرا سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اور جس کا نقشہ قیامت کی تفصیلات بیان کرتا ہے قرآن میں، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ اس بات کا امر کا پتہ دے رہا ہے کہ نظام عالم کے درہم برہم ہونے کا وقت آ گیا ہے، آغاز ہو گیا ہے، قریب ہو گیا ہے، وہ وقت قریب ہے، یہ قیامت برپا ہوگی۔ نبی کریم نے اس حیثیت سے لوگوں کو اس واقعے کی توجہ دلائی اور فرمایا گیا ہے دیکھو گواہ رہو، مگر کفار نے اسے جادو کا کرشمہ قرار دیا اور اپنے انکار پر جمے رہے۔ اور اس بے ہر دھرمی کو اصل میں صورت میں بیان کیا گیا ہے، اس میں ملامت کی گئی ہے
کلام کا آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ نہ سمجھانے سے مانتے ہیں، اب یہ اسی دن مانیں گے جب قیامت الواقع برپا ہو جائے گی، قبروں سے نکل کر یہ دوار محشر کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے سامنے قوم نوح، قوم عاد، لوط، آل فرعون کا حال مختصراً ترین الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اور خدا کے بھیجے ہوئے رسولوں کی تنبیہات کو جھٹلا کر یہ قومیں کس طرح دردناک عذاب سے دوچار ہوئی ہیں۔ ایک ایک قوم کا قصہ بیان کرنے کے بعد بار بار یہ بات دہرائی گئی ہے کہ یہ قرآن نصیحت کا آسان ذریعہ ہے، جس سے اگر کوئی قوم سبق لے کر راہ راست پر آ جائے تو ان عذابوں کی نوبت ہی نہیں آ سکتی، اور جو ان قوموں پہ نازل ہوئی اب یہ آخر میں یہ کیا حماقت ہے کہ وہ آسان ذریعے سے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے اسی پر اصرار کر رہے ہیں کہ ہم عذاب دیکھے بغیر نہیں مانیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرت ناک مثالیں لینے کے بعد کفار مکہ کو خطاب کے لیے فرمایا گیا ہے کہ جس طرز عمل پر دوسری قوموں پر سزا پا چکی ہیں وہی طرز عمل اگر تم اختیار کرو گے تو آخر تمہیں سزا کیوں نہ ملے گی؟ کیا تمہارے پاس کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تمہارے ساتھ دوسروں سے مختلف معاملہ کیوں کیا جائے؟ یا کوئی تمہارے پاس خاص معافی نامہ ہے جو تمہارے پاس لکھا ہوا ہے جس جرم پر جو وہ پکڑے گئے وہی جو تم کرو گے تو ہم چھوڑ دیں گے؟ اگر تمہیں اپنی جماعت کے پھولے ہوئے عنقریب تمہاری جماعت شکست کھا کر بھاگتی نظر آئے گی، اگر تمہیں اپنی جماعت پر غرور ہے، اگر پھولے ہوئے ہو، سمائے ہوئے ہو، وہی جماعت جو ہے عنقریب شکست کھا کر بھاگتی ہوئی نظر آئے گی، اور اسے زیادہ سخت معاملہ تمہارے ساتھ قیامت کے روز ہوگا۔ آخر میں کفار کو بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کو قیامت لانے کے لیے کسی بڑی تیاری کی ضرورت نہیں، کسی بڑی تیاری کی حاجت نہیں، بس ایک حکم ہوتے ہی پلک جھپکاتے وہ برپا ہو جائے گی۔ مگر ہر چیز کی طرح نظام عالم اور نوع انسانی کی بھی ایک تقدیر ہے، اس تقدیر کے لحاظ سے جو وقت اس کام کے لیے مقرر کیا ہے اسی وقت پہ وہ ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب کوئی چیلنج کرے اس کو قائل کرنے کے لیے قیامت لا کھڑی کی جائے۔ اس کو آتے نہ دیکھ کر تم سرکشی اختیار کرو گے تو اپنی شامت یا مال کا نتیجہ بھگتو گے۔ تمہارا کچا چٹھا خدا کے ہاں تیار ہو رہا ہے، جس میں تمہاری کوئی چھوٹی یا بڑی حرکت مس ہونے سے باقی نہیں رہے گی، ہر چیز اس میں ریکارڈ کی ہو رہی ہے۔ میں نے کوشش کی کہ اس کا وائس نوٹ مکمل کر سکوں 10 منٹ کے اندر۔ اگر کسی صاحب کو کوئی معنی پوچھنے ہیں یا کوئی چیز ہے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔